السلام علیکم پیارے دوستو۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کی ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جس بندے نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو اس کے عوض ایک نیکی ملتی ہے، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کی افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے میں نازل فرمائی۔ اس لحاظ سے قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور جو بندہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھتا ہے تو وہ اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ اس بات پر نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث مبارکہ دلیل کے طور پر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کے ہر رات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، اس کی چلنا ہو بہو نبی علیہ السلام کے چلنے جیسا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، اور پھر چپکے سے اپنے لخت جگر کے کان میں کوئی سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ اس کے بعد کوئی دوسری سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنس پڑی۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھی کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کیا سرگوشی کی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کسی کو نہیں بتا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس واقعے کے بارے میں دوبارہ پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے ساتھ کیا سرگوشی کی تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلی مرتبہ یہ سرگوشی کی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان المبارک میں میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، مگر اس سال میرے ساتھ قرآن مجید کا 2 بار دور کیا، اور میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال آ پہنچا ہے اور بے شک تم میرے خاندان والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات پر میں روئی تھی، اور دوسری سرگوشی یہ کی تھی کہ کیا تم اس بات پر روتی ہو کہ تم تمام جنتی عورتوں کے سردار ہوگی، تو اس بات پر میں ہنس پڑی تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شفاعت کریں گے، اور روزہ کہے گا کہ یا رب میں اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسرے نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، یا رب آج تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن مجید کہے گا کہ یا رب میں اس بندے کو رات کے وقت جگائے رکھا، آج تو اس بندے کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، ان تمام احادیث مبارکہ سے ہم کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور رمضان المبارک کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور جو بندہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام رکھتا ہے تو وہ اس تعلق کو مضبوط و مستحکم کرتا ہے۔ اب رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں ہم سب کے اندر قرآن مجید پڑھنے کا شوق اور جذبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس مہینے
مہینے میں روزے کے بعد سب سے افضل ترین عبادت بھی قرآن مجید کی تلاوت ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت ہم وہ غلطیاں کر بیٹھے جن سے ہمیں ثواب کے بجائے الٹا ہمارے اوپر گناہ ہو جائے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم سب کے اندر یہ شوق، یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کروں، میں سب سے زیادہ قرآن مجید پڑھوں۔ اس زیادہ پڑھنے کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اتنا جلدی پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتے۔ ہمارے اس جلدی پڑھنے کی وجہ سے اگر ایک زیر زبر میں بھی فرق آ جائے تو پورے قرآن مجید کا ترجمہ غلط ہوتا ہے، پورا معنی بگڑ جاتا ہے، اور اس میں ہم بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور اس کی سزا بھی کڑی سے کڑی ہوگی۔ اور بعض لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو 10 منٹ میں 1 پارہ 2 پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والوں کے صفات کو دیکھتا ہے، مقدار کو ہرگز نہیں دیکھتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اعمال تولے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہو اور وہ اٹک رہا ہو تو اس اٹکنے والے کو دگنا اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے وقت ہمیں صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہیں مگر نہ ہمارے زبان چل رہی ہوتی ہے، نہ ہمارے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، بس ہم دل ہی دل میں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہو، چاہے آپ زور سے پڑھ رہے ہو، چاہے آپ آہستہ پڑھ رہے ہو، تو زبان سے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ ہم میں سے بعض تو اس طرح کرتے ہیں کہ بظاہر قرآن مجید تو کھلا ہوا ہوتا ہے، نہ ہمارے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں اور نہ زبان چل رہی ہوتی ہے، بس ہماری آنکھیں قرآن مجید کے لائنوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں ہم پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے، وہ قرآن مجید دیکھنے کا اور دل ہی دل میں پڑھنے کا ثواب تو عطا کرے گا، مگر قرآن مجید کی تلاوت کا جو اصل ثواب ہے وہ ہم کو نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مکمل دین اسلام کے سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ تمام غلطیاں ہم قرآن مجید پڑھتے وقت کرتے ہیں، ان تمام غلطیوں سے ہم سب بچنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے ضرور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔